السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کے طلباء و طالبات، آج آپ کا اگلا لیسن ہے آپ کے سلیبس میں سے غزوہ حنین۔ یہ غزوہ حنین کلاس 7 کا اگلا سبق ہے اور آپ کی کتاب میں یہ پیج نمبر 24 پر ہے۔ پیج نمبر 24 کھول لیجئے اور دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں کیا ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد ایک معرکہ ہوا تھا حنین نامی ایک گھاٹی میں، اس لیے اس کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس شامل تھے۔ تو دیکھیں ہم پڑھتے ہیں 8 ہجری میں حنین نامی گھاٹی میں جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جو تاریخ میں غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ 8 ہجری میں آپ کو پتہ ہے مکہ بھی فتح ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد یہ معرکہ ہوا تھا۔ اب اس کا پس منظر دیکھیے، جب مکہ فتح ہوا تو قریش کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور بہت سے عرب قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تاہم کچھ قبائل ابھی تک سرکشی پر آمادہ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی وجہ سے ان کا اقتدار خطرے میں ہے۔ ان میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جنگجو قبیلے بھی شامل تھے، جنہیں اپنی جنگی طاقت اور افرادی قوت پر بہت گھمنڈ تھا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ان کی طرف رخ کریں، انہیں مسلمانوں پر حملے میں پہل کر دینی چاہیے۔ انہوں نے نہایت جوش و خروش سے حملے کی تیاری شروع کر دی تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی نقل و حرکت اور ارادوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حدرد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب کفار کے ناپاک ارادوں کی تصدیق ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور حنین کی طرف پیش قدمی کی۔ تو یہ دیکھیں اس کا پس منظر آپ نے سنا کہ انہیں اپنی یعنی بنو حوازن اور بنی ثقیف دو قبیلے تھے، انہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ان سے دبیں یا ڈریں، تو انہوں نے پھر تیاریاں شروع کی، مسلمانوں پر حملے کی۔ جب رسول اللہ کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اب غزوہ حنین کے واقعات دیکھیں کس طرح ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، جن میں 2009 مسلم تھے۔ 9 مسلم جو مکے کی فتح کے بعد مسلمان ہوئے تھے، وہ تھے نئے مسلمان ہوئے۔ ان کی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی، مخالف گروہ کی قیادت بنی مالک کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی تعداد اگرچہ صرف 4,000 تھی، تاہم فنون جنگ سے واقف اور ماہر تیر انداز تھے۔ میدان جنگ میں ان کی تعیناتی بھی بہتر جگہ پر تھی۔ مزید یہ کہ انہوں نے ٹیلوں اور گھاٹیوں میں تیر انداز دستے چھپا رکھے تھے، یعنی انہیں معلوم تھے نا ٹھکانے کہ کہاں چھپے ہوئے پوشیدہ ٹھکانے ہیں، تو انہوں نے وہاں اپنے تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دشمن کے مقابلے میں مسلمان کثیر تعداد میں نکلے تھے۔ ایسے میں چند مسلمانوں کے لبوں پر تکبر کی یہ بات آئی کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اس غرور و تکبر کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے محروم ہو گئے۔ تائید و نصرت کا مطلب ہے مدد اور حمایت سے محروم ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ دشمنوں کے پہلے ہی حملے میں تیروں کی جو بارش ہوئی تو لشکر کا پہلا حصہ جس میں 9 مسلم تھے بدحواس ہو کر بھاگا۔ نئے مسلمان تھے، وہ گھبرا گئے اور بھاگے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے باقی فوج بھی منتشر ہو گئی۔ اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند جانثاروں کے ساتھ تنہا رہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور نہایت تیزی کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھتے چلے گئے اور بلند آواز میں فرمایا میں نبی ہوں، یہ بات غلط نہیں ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کو پکارا، ان کی آواز سنتے ہی مسلمان میدان جنگ کی طرف پلٹے اور ایک مرکز پر جمع ہو گئے اور پھر اس پامردی سے لڑے کہ جنگ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس طرح فرمایا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جب تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ ترجمہ تھا، دشمن کو بری طرح شکست ہوئی، ان کا ایک دستہ قلعے اوتاس میں چھپ گیا، مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا اور دشمن کی فوج کو طائف تک محدود کر دیا۔ تو یہ اس جنگ کے واقعات تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور و تکبر کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی مدد و حمایت روک دی تھی، لیکن بہرحال مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ آگے دیکھیے اس کے نتائج کیا ہوئے۔ اس جنگ میں دشمن کے 70 آدمی مارے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں قید ہوئے، بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا جس میں 44,000 اونٹ، 44,000 بھیڑیں بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی۔ قیدی جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے حد تکریم فرمائی، یعنی عزت کی اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹ اور بکریاں عطا فرمائیں، یعنی انہیں تحفتاً دی اور نہایت عزت و احترام سے انہیں رخصت فرمایا۔ قبیلہ حوازن کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے حصے کے قیدی رہا کر دیے۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک کی بنا پر سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس غزوے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشکلات مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے، حالات خواہ کچھ بھی ہوں استقامت سے کام لینا چاہیے۔ تو بچوں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک غرور و تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور دوسرے یہ کہ گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت قائم رکھنا چاہیے۔ کلاس 7 کے طلباء و طالبات، اب آپ کو غزوہ حنین کا اسلامیات میں سبق پڑھایا اور سمجھایا ہے۔ اب اس کا ہوم ورک جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، غزوہ حنین کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی ہمیں اس کا وہ لکھنا ہے
اسباب لکھنے ہیں. تو غزوہ حنین کا سبب، یہ ہیڈنگ ڈالیے اور لکھیں: فتح مکہ کے بعد قریش کی طاقت اور غرور مٹ گیا اور تمام عرب کے اکثر قبائل اسلام قبول کرنے لگے، لیکن بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جنگجو قبیلے اب بھی اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے. انہیں اپنا اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا تو انہوں نے مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں. جب ان کے ناپاک ارادوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے حنین کی طرف پیش قدمی کی. یہ سوال نمبر 1 اور اس کا جواب ہو گیا. آگے دیکھیے سوال نمبر 2 ہے: غزوہ حنین کب اور کہاں لڑی گئی؟ تو دیکھیں غزوہ حنین کب اور کہاں لڑی گئی؟ جواب ہے مکے اور طائف کے درمیان حنین نامی ایک گھاٹی ہے. یہاں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جنگجو قبائل آباد تھے. مسلمانوں نے سن 8 ہجری میں ان سے ایک تاریخی جنگ لڑی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے. آگے سوال نمبر 3: غزوہ حنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا آیت کا ترجمہ: اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی اور حنین کے دن بھی، جب تم کو اپنی کثرت پر غرور تھا، وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے. پھر اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کو عذاب دیا. کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے. انورٹڈ کاماز کلوز. سوال نمبر 4: غزوہ حنین کے قیدیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ جواب لکھیے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں آنے والے قیدیوں کو رہا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے قیدی رہا کر دیے. مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر سب لوگ مسلمان ہو گئے. یہ سوال نمبر 4 اور اس کا جواب ہو گیا. آگے اب ایک سوال نمبر 5 ہے: خالی جگہ مناسب لفظ چن کر پر کیجیے. نمبر 1: حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک ڈیش کا نام ہے. بستی ہے، پہاڑ ہے یا گھاٹی؟ گھاٹی ہے. نمبر 2: غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد ڈیش تھی. 10,000 8,000 12,000 تھی. نمبر 3: غزوہ حنین میں دشمنوں کے ڈیش آدمی مارے گئے. 70 آدمی مارے گئے. نمبر 4: اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ڈیش قیدی بن کر آئیں. رضائی بہن قیدی بن کر آئیں. تو اس سیشن کا غزوہ حنین جو سبق ہے اس کا کام یہ تمام ہوا. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح نظر آ گیا ہوگا.